اللہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حسین صاحب قبلہ اور تمام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری ماں اور پردہ نشی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد علی العالمین جمیعا و اقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلبسین الخطائین الہالکین الشفیعا فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ پوری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جامع رحمت شمع بزم ہدایت کعبے میں بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ عالم نور کے پیکر لطیف محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری وفاداری کے ساتھ آپ حضرات کو جس طریقے سے پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے، اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے، ٹھوکر لگی تو تجھ کو سنبھالا حسین نے، اور اسلام کے قدم میں جو چبھتا تھا بار بار، اسلام کی قدم میں جو چبھتا تھا بار بار، کاٹا تھا وہ یزید نکالا حسین نے، کاٹا تھا وہ یزید نکالا حسین نے، اور اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے، اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے، جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے، جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے، اور حوروں نے ان کے ہار بنا کر پہن لیے، حوروں نے ان کے ہار بنا کر پہن لیے، جو پھول کربلا کی مزاروں پہ چڑھ گئے، جو پھول کربلا کی مزاروں پہ چڑھ گئے،
اور سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، اور بولے حسین مولا، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں۔ اسلام کے مقدس دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، انہیں مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ مردہ سمجھ کے غم نہ مناؤ حسین کا، مردہ سمجھ کے غم نہ مناؤ حسین کا، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ حسین ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ حسین ہے۔ ہو کر شہید زندگی جاویداں ملی، زندہ تھا آج بھی اور زندہ حسین ہے، زندہ تھا آج بھی اور زندہ حسین ہے۔ کل کے بیان میں آپ نے دیکھا کہ جب امام مسلم کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، امام حسین کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ کوفہ والوں نے امام مسلم کو شہید کر دیا ہے، ان کے بچوں کو شہید کر دیا ہے۔ اے اسلام کے مقدس دیوانوں، اب یہاں سے میری تقریر کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، اپنی تقریر، میری تقریر کو اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ جب آقا حسین کو پتہ چلا کہ ان کوفیوں نے امام مسلم کو شہید کر دیا ہے، ان کے بچوں کو شہید کر دیا ہے، امام حسین کا قافلہ آگے چلنے لگتا ہے، ابن زیاد حور کو بھیجتا ہے، 1000 کا لشکر دے کر حور کو بھیجتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ جہاں کہیں حسین ملے، حسین ابن علی جہاں بھی ملے تم ان کو پکڑ کر میری دربار میں لاؤ۔ آقا حسین کا قافلہ جا رہا تھا اور حور ابن یزید 1000 کا لشکر لے کر آقا حسین کے پاس آیا، آقا حسین سے کہنے لگا اے حسین، ابن زیاد کا حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کیا جائے، تم کو پکڑا جائے۔ حسین نے کہا اے حور بتاؤ تو صحیح میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، آخر تم لوگ مجھ کو پکڑنا کیوں چاہتے ہیں، میری غلطی کیا ہے؟ تو اس حور نے کہا کہ تم نے کوفہ والوں کو بہکایا ہے، تم نے کوفہ والوں کو یزید کی بیعت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حسین نے کہا اے حور، میں نے ان لوگوں کو بہکایا نہیں تھا، میں نے ان لوگوں کو بہکایا نہیں تھا، بلکہ ان کوفہ والوں نے مجھے خط بھیجے تھے، ان کوفہ والوں نے کہا تھا حسین کوفہ میں آ جاؤ، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ حسین نے کہا اے حور دیکھو میرے پاس ان کے خط بھی موجود ہیں، اور تمہارے لشکر میں جو کوفہ والے ہیں ان میں سے بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے خط بھیجا ہے، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا حسین کوفہ آنا چاہتا تھا، کیا حسین کوفہ اپنی مرضی سے آنا چاہتا تھا، کیا حسین کو شہرت چاہیے تھی، کیا حسین کو حکومت چاہیے تھی، کیا حسین کو مال اور دولت چاہیے تھی؟ جب آقا حسین نے حضرت حور کو وہ خط دکھائے جو خط کوفہ والوں نے لکھے تھے اے حسین آپ آ جائیے، تو حضرت حور شرمندہ ہوتے ہیں، مگر حضرت حور کے دل میں امام حسین کی محبت ہوتی ہے، اہل بیت اطہار کا پیار ہوتا ہے، نبی کے نواسوں کی محبت ہوتی ہے، مگر کیا دیکھتے ہیں حور کہتے ہیں اے آقا حسین، اگر میں آپ کو پکڑ کر ابن زیاد کے دربار میں نہیں لے جاؤں گا تو میرے لشکر کے
کئی لوگ ابن زیاد کو خبر کر دیں گے کہ امام حسین کو حضرت حور نے چھوڑ دیا ہے، ایک کام کریں، آپ میرے ساتھ گفتگو کرتے رہیں، میرے ساتھ بات کرتے رہیں، جب رات ہو جائے گی تو آپ رات کو کہیں چلے جانا، میں ابن زیاد کو خط میں کہہ دوں گا کہ رات کے وقت امام حسین کہیں چلے گئے تھے۔ آخر کار رات ہونے لگتی ہے، امام حسین کا قافلہ چلنے لگتا ہے، مگر جن کی قسمت میں، جن کے مقدر میں شہید ہونا ہو، جن کے مقدر میں شہید ہونا ہو، پھر وہ تقدیر بدلتی نہیں ہے، پھر وہ قسمتیں بدلتی نہیں ہے۔ امام حسین پوری رات چلتے رہے، پوری رات چلتے رہے، جب صبح ہوتی ہے تو جس جگہ سے امام حسین چل رہے تھے، جس جگہ سے امام حسین جا رہے تھے، وہی جگہ پر پہنچے ہیں۔ صبح کا وقت آیا، حور جب اٹھا اور اٹھ کر دیکھنے لگا اور امام حسین سے کہنے لگا، اے حسین تم نہیں گئے، میں نے تو تم کو کہا تھا کہ رات ہو جائے تو چلے جانا۔ حسین نے کہا، اے حور میں تو پوری رات چل رہا تھا، میں پوری رات یہاں سے نکل رہا تھا، مگر کیا دیکھتا ہوں کہ جس جگہ سے چل رہا تھا، جس جگہ سے نکل رہا تھا، میں وہی کے وہی ٹھہرا ہوں۔ امام حسین جس جگہ سے جا رہے تھے وہی کے وہی ہیں۔ تو پھر حور نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ میرے ساتھ گفتگو کرتے رہیں، آج کی رات آپ چلے جانا، اب رات آئے تو چلے جانا۔ تو امام حسین اس رات میں چلتے رہے، مگر صبح ہوتی ہے تو وہی جگہ پر ٹھہرتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام حسین 3 رات تک چلتے رہے اور اسی مقام پر ٹھہر گئے۔ امام حسین نے کسی سے پوچھا، اے انسان بتا اس جگہ کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو اس انسان نے کہا، جب لشکروں میں سے کسی نے پوچھا تو اس انسان نے کہا کہ اس کا نام کربلا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ کربلا ہے۔ تب حسین سمجھ گئے کہ میرے نانا جان نے کہا تھا، حسین کربلا میں تجھے شہید ہونا ہے، حسین کربلا میں علی اصغر کو شہید ہونا ہے، حسین کربلا میں علی اکبر کو شہید ہونا ہے۔ حسین اپنے ساتھیوں سے کہنے لگتے ہیں کہ اگر ہم پوری زندگی بھی اسی طریقے سے چلتے رہیں گے تو کربلا سے آگے نہیں چلتے رہیں گے، کربلا سے دور نہیں جاتے رہیں گے، کیونکہ میرے نانا نے فرمایا تھا، حسین تجھے کربلا میں شہید ہونا ہے، حسین تیرے بچوں کو کربلا میں شہید ہونا ہے۔ آقا حسین اپنے ساتھیوں کو اعلان کر دیتے ہیں، اب ہمیں یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمارے خیمے یہیں لگیں گے، اب ہمارے خیموں کو یہیں لگاؤ۔ جب خیموں کو لگایا جاتا ہے، اے اسلام کے مقدس دیوانوں، جب خیموں کو لگایا جاتا ہے، جب خیموں کو گاڑا جاتا ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ اس زمین سے خون نکلنے لگتا ہے، اس زمین سے خون نکلنے لگتا ہے، جہاں خیموں کو رکھا جاتا ہے، جہاں خیمے گاڑے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہے، اپنے بھائی سے عرض کرتی ہے، بھیا آخر یہ خون کیوں نکل رہا ہے، آخر یہ خون کیوں آ رہا ہے؟ امام حسین نے کہا اپنی بہن سے، اے بہن زینب، یہی تو وہ کربلا ہے جہاں تیرا بھائی شہید ہوگا، یہی تو وہ کربلا ہے جہاں حضرت قاسم شہید ہوگے، یہی تو وہ کربلا ہے جہاں حضرت عباس شہید ہوگے، یہی تو وہ کربلا ہے جہاں حضرت حور شہید ہوگے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں؟ امام حسین اپنا قافلہ وہاں لگا دیتے ہیں، اپنا خیمہ وہی لگا دیتے ہیں۔ اتنے میں ابن زیاد اور لشکروں کو بھیج کر امام حسین کو پکڑنے کے لیے لشکر بھیجتا ہے۔ عمرو بن سعد کا لشکر آتا ہے اور حور سے کہا کہ تجھے کہا تھا کہ حسین کو پکڑ کر ابن زیاد کی بارگاہ میں لایا جائے، مگر کیوں نہیں لایا؟ آخر کار امام حسین کو عمرو بن سعد نے کہا، اے حسین اگر تم اپنے بچوں کی سلامتی چاہتے ہو، اپنے بچوں کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے جان کی حفاظت چاہتے ہو تو یزید کو امیر المؤمنین مان لو، یزید کو خلیفہ مان لو، مگر
آخر کار امام حسین نے کہا کہ میں ہرگز بھی یزید کو امیر المؤمنین نہیں مان سکتا، میں ہرگز بھی یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے نہیں سکتا۔ تو عمرو بن سعد نے کہا اگر یزید کو امیر المؤمنین نہیں مان سکتے، اگر یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے، پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ میرا حسین کہتا ہے اے لوگوں میں لڑائی کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، میں آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں لڑائی کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اے لوگوں میں 3 وصیتیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، تم یزید کو میری وصیتیں پہنچا دو، تم ابن زیاد کو میری وصیتیں پہنچا دو۔ میں آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ جب کوئی انسان جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو ساتھ و سامان لے کر جاتا ہے، جب کوئی انسان جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں۔ حسین کے پاس ہتھیار نہیں ہے، حسین کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حسین کے قافلوں میں عورتیں ہیں۔ تو پتہ چلا جو جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے وہ بچوں کو نہیں لے جاتا، جو جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے وہ عورتوں کو نہیں لے جاتا۔ حسین نے عمرو بن سعد سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں مکہ چلا جاتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو تو میں مکہ چلا جاتا ہوں، میں تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں مکہ میں جا کر اللہ کی بندگی کروں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تم مجھے مکہ بھی جانے نہیں دیتے تو میں کوئی اور ملک میں چلا جاتا ہوں جہاں کافر و مشرک رہتے ہو، وہاں میں ان کو مسلمان بنانے میں لگ جاؤں گا، میں وہاں دین کی تربیت، دین کی تعلیم لگانے میں لگ جاؤں گا۔ تو کوئی مورخین لکھتے ہیں کہ آقا حسین کو ہندوستان کی سرزمین میں آنا تھا، آقا حسین کے دل میں ہندوستان کی محبت تھی۔ اے اسلام کے مقدس دیوانوں، آقا حسین نے تیسری وصیت یہ کی کہ آپ یزید کو بتا دیں کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں لڑائی کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ وہ مجھے چھوڑ دیں۔ جب ابن زیاد کے پاس یہ 3 حکم کو بھیجا گیا تو ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو کہا اے عمرو بن سعد، میں نے تجھے یہ صلح کرانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تجھے سمادھان کرانے کے لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو یزید اور حسین کے درمیان صلح کرائے، تو یزید اور حسین کے درمیان سمادھان کرائے۔ پوری دھمکی دے دو حسین کو کہ اگر یزید کو امیر المؤمنین نہیں مانتے تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے، لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب ابن زیاد کا یہ خط امام حسین، جب ابن زیاد کا یہ خط عمرو بن سعد کے پاس آتا ہے، عمرو بن سعد حسین کو یہ خط سناتا ہے، اے حسین اگر تم یزید کو امیر المؤمنین نہیں مانتے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اسلام کے مقدس دیوانوں، ان لوگوں نے لشکروں کا لشکر بھیج دیا ہے، ان 72 لوگوں، 72 نفوس قدسیہ کے لیے 22,000 کا لشکر آتا ہے، ان نبی کے نوازوں سے جنگ کرنے کے لیے 22,000 کا لشکر آتا ہے، مگر کیا دیکھتے ہیں ان لوگوں نے، ان یزیدیوں نے امام حسین پر پانی بند کر دیا، امام حسین پر پانی بند کر دیا۔ 7 محرم کو امام حسین کے قافلے والوں پر پانی بند کیا گیا۔ کب پانی بند کیا گیا؟ جب 7 محرم تھے تو امام حسین کے قافلوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ ابن زیاد کا یہ حکم تھا کہ ان پر پانی بند کر دیا جائے، اور پانی صرف ان پر ہی بند کیا جائے۔ جانوروں کو پانی پینے کی اجازت تھی، کتوں کو پانی پینے کی اجازت تھی، جانوروں کو پانی پینے کی اجازت تھی، مگر نبی کے نوازوں کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ علی اصغر کو پانی پینے کی اجازت نہ تھی، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، ان میں عالم بھی تھے، ان میں حافظ بھی تھے، نماز پڑھتے تھے تو درود پڑھنے والے تھے، مگر ان کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی دشمنی تھی، ان کے دلوں میں اہل بیت اطہار کا بغض تھا۔ ارے پانی تم کتوں کو پلا رہے ہو، پانی تم جانوروں کو پلا رہے ہو، پانی تم خیروں کو پلا رہے ہو۔ نبی کے نوازوں پر پانی بند کر دیا گیا، علی اصغر پر پانی بند کر دیا گیا۔ آخرکار وقت وہ گزرتے رہے، دیکھو وقت گزرتا گیا۔ جب انسان بھوکا اور پیاسا رہے، جب انسان بھوکا اور پیاسا رہے تو انسان تڑپنے لگتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو انسان روزے رہتا ہے تو پورا
पूरा दिन घर में रहता है, पूरा दिन ऐसी में रहता है, सिर्फ एक दिन भूखा और प्यास से इंसान सही से चल नहीं सकता, इंसान सही से काम नहीं कर सकता। मगर उन लोगों ने इमाम हुसैन पर, इमाम हुसैन के काफले वालों पर एक दिन पानी बंद नहीं किया, 2 दिन पानी बंद नहीं किया, 3 दिन तक इमाम हुसैन के काफलों पर पानी बंद कर दिया गया। इमाम हुसैन के काफलों पर पानी बंद कर दिया। अब देखते हैं आका हुसैन उनको फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, मैं नबी का नवासा हूँ, मैं नबी का नवासा हूँ, तुम मुझ पर पानी क्यों बंद कर रहे हो? तुम अपनी आखिरत को संवारो। मगर जिनके दिल में यजीद का डर बैठ गया हो, जिनके दिल में यजीद का खौफ बैठ गया हो, फिर उनको अहले बैत अतहार की तकरीर का कुछ असर नहीं होता। आखिरकार वो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। इमाम हुसैन की तरफ से जब कई लोग शहीद हो जाते हैं, हज़रत कासिम इमाम हुसैन के पास आते हैं, चचा हुसैन, मुझे उनके साथ जंग करने की इजाजत दी जाए, मुझे उनके साथ लड़ाई करने की इजाजत दी जाए। आका हुसैन ने कहा, ऐ मेरे भतीजे, मैं तुझे किस तरीके से उनके पास जंग करने के लिए भेज दूं? आका हुसैन ने कहा, आका हुसैन ने हज़रत इमाम हसन के बेटे से कहा, ए भतीजे, मैं किस तरीके से तुमको जंग करने के लिए भेज दूं? हज़रत कासिम ने कहा, ए आका हुसैन, ए चचा जान, मुझे अली असगर की प्यार देखी नहीं जा रही है, मुझे हज़रत सकीना की प्यार देखी नहीं जा रही है, मुझे इमाम मुस्लिम के बच्चों की प्यास देखी नहीं जा रही है। वो पानी के लिए तड़प रहे हैं, वो पानी के लिए तरस रहे हैं। आका हुसैन, मुझे इजाजत दी जाए। मगर हुसैन है कि हजरत कासिम को इजाजत नहीं दे रहे हैं। इससे पहले इमाम हसन ने अपने बेटे कासिम से कहा था, ए कासिम, जब भी मुसीबत का वक्त आए, जब कोई मुसीबत आए, तो एक तावीज़ मैं तुझे दे रहा हूँ, उस तावीज़ को मुसीबत के वक्त खोलना, उस तारीफ को परेशानी के वक्त खोलना। हज़रत कासिम ने सोचा, इससे बड़ा मुसीबत हो क्या सकती है, इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है? नबी का कलमा पढ़ने वालों ने नबी की आंख पर पानी बंद कर दिया है, नबी से मोहब्बत, नबी का कलमा पढ़ने वालों ने नबी की आंख पर पानी बंद कर दिया है। आप देखो तो सही, हज़रत इमाम हुसैन ने जब हज़रत कासिम ने जब उस तावीज़ को खोला, तो उस तावीज़ में लिखा था, ए मेरे बेटे हसन, ए मेरे बेटे कासिम, जब इमाम हुसैन करबला में तन्हा हो, जब इमाम हुसैन करबला में मुसीबत के आलम में हो, तब तुम अपनी जान की परवाह नहीं करना, जब तुम अपनी जान की फिक्र नहीं करना, तुम इमाम हुसैन पर शहीद हो जाना, तुम उनके नाम पर शहीद हो जाना। हज़रत कासिम वो खत लेकर इमाम हुसैन को देते हैं, इमाम हुसैन उनको जब जाने नहीं देते, इसलिए वो खत बताते हैं, वो तावीज़ बताते हैं, जिस तावीज़ में इमाम हसन ने लिखा था। जैसे ही इमाम हुसैन वो तावीज़ पढ़ते हैं, इमाम हुसैन वो तावीज़ पढ़ते हैं, तावीज़ पढ़ते पढ़ते रोने लगते हैं, तावीज़ पढ़ते पढ़ते रोने लगते हैं कि क्या कोई ऐसा भाई भी हो सकता है, क्या कोई ऐसा भाई भी हो सकता है जिसने ये वसीयत की थी कि जब मेरा छोटा भाई करबला में अकेला हो, जब मेरा छोटा भाई परेशानी के आलम में हो, तो ए कासिम, अपनी जान की परवाह नहीं करना, अपनी जान की परवाह नहीं करना, बल्कि मेरे छोटे भाई हुसैन पर कुर्बान हो जाना। जब हुसैन ने ये देखा, जब हुसैन ने ये पढ़ा, हज़रत कासिम को जंग में जाने की इजाजत दे दी। हज़रत कासिम जैसे ही जंग में जाने लगते हैं, इमाम हुसैन हज़रत इमाम हसन का अमामा बांधते हैं, उनके हाथ में तलवार देते हैं। वो 22 साल का नौजवान हज़रत कासिम जाते हैं जंग में। जैसे ही जंग में जाते हैं तो यजीदियों को ललकारते हैं, है कोई यजीदी जो मेरा हमला कर सके, है जो कोई यजीदी जो मुझसे लड़ाई कर सके, है तो किसी में ताकत जो अली के बेटों से जंग कर सके, है किसी में ताकत जो नबी के नवासों से जंग कर सके। जब हज़रत कासिम ने उन लश्करों को, उन लश्करी यजीदी लश्करों को आवाज दी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो हज़रत कासिम का मुकाबला कर सके, वो हज़रत कासिम के साथ जंग कर सके। आखिरकार
उस लश्कर में एक ऐसा आदमी था, उस लश्कर में एक ऐसा पहलवान था जो अकेला 1000 आदमियों को मार डालता था, जो अकेला 1000 आदमियों को काफी था। अम्र बिन साद ने कहा, ए अर्जुक, उसका नाम अर्जुक था, ये हुसैन का भतीजा, ये हसन का बेटा, ये हसन का बेटा यजीदी फौज को ललकार रहा है, यजीदी लश्कर को ललकारा रहा है, और कोई भी उसका मुकाबला करने के लिए नहीं जा रहा है। ए अर्जुक, तू चला जा, क्योंकि तू अकेला 1000 आदमियों को मारता है, तू अकेला 1000 आदमियों को कत्ल करता है। तो अर्जुक ने कहा कि मैं इन बच्चे का मुकाबला करूं, मैं इन बच्चे से जंग करूं। अरे मेरी ताकत तो वो ताकत है कि मेरे नाम से मिस्र वाले डर जाते हैं, मेरे नाम से शाम वाले डर जाते हैं, और मैं इस छोटे बच्चे का, ये 22 साल के बच्चे के साथ मैं जंग करूं। तो अम्र बिन साद ने कहा, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये हुसैन, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये हैदर कर्राम, फातह खैबर का पोता है पोता, ये नबी का नवासा है नवासा, इनके साथ जंग करना आसान नहीं है। अर्जुन ने कहा कि ये मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता, ये मेरी तलवार का मुकाबला नहीं कर सकता। अरे इसको तो सिर्फ मेरे बच्चे ही काफी है, इसको तो मेरे बेटे ही मार डालने के लिए काफी है, अरे इसको तो मेरे बेटे कत्ल कर देंगे। अर्जुन पहलवान उस लश्कर में अपने 4 बेटों के साथ आया था। कितने बेटों के साथ आया था? 4 बेटों के साथ आया था, और उसके बेटे पहलवान थे, पानी वो पी रहे थे, खाना वो खा रहे थे। हुसैनी खैमे में खाना नहीं है, हुसैनी खैमे में पानी नहीं है। जब इंसान कुछ ना खाए, जब इंसान कुछ ना पिए, तो वो कमजोर होने लगता है, और इंसान काम नहीं कर सकता। हम रोजा लेकर काम नहीं कर सकते, हम रोजा लेकर कुछ काम नहीं कर सकते, मगर वो 3 दिन का भूखा और प्यासा, और जब उनको ललकारा तो अर्जुन का एक बेटा आता है, अर्जुन का एक बेटा आता है, बड़ा बेटा आता है। इमाम कासिम ने कहा, मुझसे लड़ेगा, मुझसे झगड़ा करेगा, मेरा मुकाबला करेगा? कहा, हाँ तुझसे लड़ूंगा, तुझसे मुकाबला करूंगा, तू मुझे पहचानता नहीं है, मैं उसका बेटा हूँ कि जिसका बाप, अर्जुन के बेटे ने कहा कि मैं उसका बेटा हूँ कि जिसका बाप अकेला 1000 आदमियों को मार सकता है, अकेला 1000 आदमियों पर काफी है। कहा तू उसका बेटा है? तो कासिम ने कहा कि मैं उसका पोता हूँ, मैं उसका नवासा हूँ, मैं उसका पोता हूँ कि जिसका नाम सुनकर आज भी खैबर कांप जाता है। शायर ने कहा था, कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। कहा कि मैं उसका पोता हूँ। आखिरकार उनके दरमियान जंग होती रही, तलवारों से वो लड़ते रहे, तलवारों से लड़ते रहे। हजरत इमाम कासिम ने उस पर ऐसा हमला किया, ऐसा नेज़ा मारा कि उसको जहन्नम में पहुंचा दिया, और उसकी तलवार को छीन ली हजरत कासिम ने। जब अर्जुन ने देखा कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये कोई आम बच्चा नहीं है, अर्जुन अपने दूसरे बच्चे को भेजता है, दूसरे बच्चे को भेजता है, दूसरे लड़के को भेजता है जो ताकतवर होता है, जो ताकतवर होता है। हजरत कासिम उसको भी जहन्नम में पहुंचा देते हैं। वो तीसरे को भेजता है, हजरत कासिम उसको भी जहन्नम में पहुंचा देते हैं। अम्र बिन साद ने कहा, ए अर्जुन, तो समझता था, तू तो ये कहता था कि इसको मैं अकेला काफी हूँ, देख तेरे बड़े बड़े पहलवान बच्चों का क्या किया, देख तेरे ताकतवर बच्चों का क्या किया, देख तेरे बच्चे उनसे लड़ ना सके, देख तेरे बच्चों को जहन्नम में पहुंचा दिया। तू कहता था कि ये मामूली बच्चा है, इसके अभी दूध के मुंह तक ना फूटे हैं, और तू उससे लड़ने की बात कर रहा है। आखिरकार अर्जुन ने 4 बेटों को भेजा। जब उसके चारों बेटों को हजरत कासिम ने जहन्नम में पहुंचा दिया, जहन्नम में पहुंचा दिया। अर्जुन आता है, बहुत गुस्से के आलम में आता है, आंखों लाल है। इमाम कासिम का मुकाबला करने के लिए जब अर्जुन आता है, कहा तूने मेरे बेटों को जहन्नम में पहुंचा दिया है, तूने मेरे बेटों को कत्ल कर दिया है, अब तू मेरी तलवार से बच नहीं सकता, अब तू मेरे हमले से बच नहीं सकता। वो अर्जुन इस तरीके से हमला करता है, इस तरीके से हमला करता है। हजरत कासिम उसके हमलों को रोकते हैं, हजरत कासिम उसके हमले को रोकते रहे। इस तरीके से जंग
जंग चलती रही, इसी तरीके से जंग चलती रही। और वो पहलवान था, वो ताकतवर था, वो जिस जंग में भी चला जाता था लोग भाग जाया करते थे। वो अकेला हजारों को मारने वाला था, वो अकेला हजारों को मारने वाला था। मगर अली के पोते के साथ उसकी जंग हो रही है, अली के पोते के साथ उसकी लड़ाई हो रही है। अली के बेटों के अंदर अभी पानी भी नहीं पिया था, अभी खाना भी नहीं खाया था। 3 दिन का भूखा वो कासिम जब अर्जुन से लड़ने लगा, हजरत कासिम ने कहा, ए अर्जुन अपने आप को पहलवान समझता है, अपने आप को ताकतवर समझता है, पहले देख तेरे घोड़े की जीन सही नहीं है, तू घोड़े की जीन सही से नहीं रख सकता, तो अपने आप को पहलवान क्या समझता है, अपने आप को ताकतवर क्या समझता है। जब इतना कहा हजरत कासिम ने, वो अर्जुन जैसे ही घोड़े की जीन देखने के लिए झुकता है, हजरत कासिम ऐसे तलवार का हमला करते हैं, इस तरीके से तलवार का हमला करते हैं कि हजरत कासिम ने उस अर्जुन को भी जहन्नम में पहुंचा दिया, उस अर्जुन को भी जहन्नम में पहुंचा दिया। अमर बिन साद ने कहा कि इनसे जंग करना आसान नहीं है, इनसे जंग करना आसान नहीं है, एक काम करो, चारों तरफ से उन पर तीर मारे जाए, चारों तरफ से उन पर हमला किया जाए, ये एक एक करके सबको जहन्नम में पहुंचा देगा, इनके साथ एक एक कर जाना की जरूरत नहीं है, अगर इनके साथ एक एक करके गए तो पूरी यजीदी फौज को खाली कर देगा ये तन्हा, या पूरी यजीदी फौज को काट डालेगा पूरे तन्हा। एक काम करो, चारों तरफ से उस पर हमला किया जाए। जब उन यजीदी कुत्तों ने हजरत इमाम कासिम पर चारों तरफ से हमला किया गया, हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। जब हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो जाते हैं, इमाम हुसैन को आवाज देते हैं, ए चचा जान मेरी खबर लीजिए। जैसे ही हजरत इमाम हुसैन उनको लेकर आते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। हजरत सकीना रोने लगती है, हजरत सकीना रोने लगती है। ए इस्लाम के मुकद्दस दीवानों, आप सुनो तो सही, हजरत सकीना प्यासी है। हजरत अली असगर को देखकर हजरत सकीना रो रही है। हजरत अली अकबर भी है, हजरत सकीना भी है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी है, हजरत अब्बास भी है। अब जंग में जाने के लिए अब्बास तैयार होते हैं। हजरत सकीना अपने भाई छोटे अली असगर को देखती है। जैसे अली असगर को देखती है कि मेरा भाई पानी के लिए तड़प रहा है, जब भाई पानी के लिए तड़प रहा है, मेरे भाई को पानी नहीं मिल रहा है, हजरत सकीना दौड़ती है, बाबा जान मैं पानी लेने जाऊंगी, बाबा जान मेरा भाई प्यासा है, मेरा भाई भूखा है, मेरे भाई ने 3 दिन तक पानी नहीं पिया है, मेरे भाई ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया है। हजरत सकीना ने कहा बाबा जान मुझसे मेरे भाई का हाल नहीं देखा जा सकता, मेरा भाई प्यासा है, मेरा भाई भूखा है। इमाम हुसैन की वो छोटी बेटी दौड़ने लगती है, बाबा जान मैं उनसे पानी लेने जाऊंगी, आखिर वो छोटे बच्चों पर रहम कर देंगे, आखिर वो छोटे बच्चों को जाने देंगे। मगर क्या देखते हैं, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको पकड़ लेते हैं। वो सकीना अर्ज करती है चाचा जान आपने हमारी हर ख्वाहिश को पूरी किया है, आपने आपसे जो मांगा है आपने हमें दिया है। चाचा जान मेरा भाई पानी के लिए तड़प रहा है, चाचा जान मेरा भाई पानी के लिए तड़प रहा है, आप मेरी इस बात को मान लो चाचा जान, मेरे भाई के लिए पानी लेकर आओ। हजरत सकीना छोटी है, वो खुद भी पानी के लिए तरस रही है, वो खुद भी पानी के लिए तरस रही है। मगर क्या देखते हैं, खेमे के अंदर तमाम लोग रोने लगते हैं, तमाम लोग रोने लगते हैं। हजरत सकीना की हालत नहीं देखी जा रही है, हजरत अली असगर की हालत नहीं देखी जा रही है। हजरत सकीना रो रो कर कह रही है चाचा जान, हजरत अब्बास से कह रही है चाचा जान मेरे भाई के लिए पानी ला दीजिए, मेरे भाई के लिए पानी ला दो, मेरे भाई के लिए पानी ला दो, मेरा भाई प्यासा है, मेरा भाई भूखा है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन अब्बास जो अली का बेटा है, वो अब्बास, कौन अब्बास, वो अब्बास है कि याद रखो कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप देखें कि कौन अब्बास, कि जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत फातिमा ज़ोहरा से हुआ, जब फातिमा खातून जन्नत का इंतकाल हो गया, जब खातून जन्नत दुनिया से तशरीफ ले गई,
تو حضرت علی نے دوسرا نکاح کیا. حضرت علی نے امام حسین اور حضرت عباس بھائی بھائی ہیں مگر باپ ایک ہے ماں الگ ہے. بھائی باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے. کیونکہ جب حضرت علی نے ماں خاتون جنت کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کے دنیا سے جانے کے بعد دوسرا نکاح کیا تو حضرت عباس پیدا ہوئے تھے. حضرت عباس پیدا ہوئے تھے. کون عباس؟ میں عباس کی قسمت پر ناز کرتا ہوں. جب حضرت عباس پیدا ہوتے ہیں لوگوں نے اعلان کر دیا کہ علی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے, بیٹا جو آنکھیں کھول نہیں رہا ہے. اب بات وہ ہے کہ جب حضرت علی پیدا ہوئے تھے تو آنکھوں کو نہیں کھولا تھا. حضرت علی نے آنکھیں کس کو دیکھ کر کھولی تھی؟ حضرت علی نے آقا علیہ السلام کو دیکھ کر آنکھیں کھولی تھی. مگر جب حضرت عباس پیدا ہوتے ہیں, حضرت عباس جب پیدا ہوتے ہیں تو اعلان ہوتا کہ علی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے جو آنکھیں نہیں کھول رہا ہے. جتنی بات کو جب امام حسین کو پتا چلتا ہے کہ میرا بھائی آیا ہے دنیا میں, امام حسین اپنے بھائی کو جیسے ہی گود میں لیتے ہیں دنیا والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ علی کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ نابینا ہے, وہ دیکھ نہیں سکتا. مگر جب حسین نے اپنے بھائی کو گود میں لیا, لیتے ہی آنکھیں کھول دی. میں حضرت عباس کی قسمت پر ناز کرتا ہوں. جب دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی اور کا چہرہ دیکھتا ہے, مگر جب عباس پیدا ہوئے تو حسین کا چہرہ دیکھا. جب عباس پیدا ہوئے تو حسین کا چہرہ دیکھا. حضرت عباس حسین سے کہہ رہے ہیں اے آقا حسین. عباس وہ تھے کہ وہ بھائی تھے, پھر بھی آقا حسین کو اپنی طرح بھائی نہیں کہا, بھائی نہیں کہا کیونکہ حسین کا مرتبہ وہ جانتے تھے, وہ خاتون جنت کا مرتبہ جانتے تھے. کیونکہ حسین نبی کا نواسا تھا, حسین کی ماں خاتون جنت تھی. اور حضرت عباس کے نانا حضرت عباس کے نانا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں تھے, وہ دوسری ماں سے پیدا ہوئے تھے. باپ حضرت علی تھے. مگر کیا دیکھتے ہیں حضرت عباس کہہ رہے آقا حسین سے اے آقا حسین اب مجھے جانے دیا جائے, مجھے علی اصغر کا رونا پسند نہیں ہے. حضرت سکینہ رو رہی ہے, سکینہ رو رو کر کہہ رہی ہے چچا جان, سکینہ کہہ رہی ہے پانی لے کے دلا دیجئے چچا جان. حضرت سکینہ رو رو کر حضرت عباس سے کہہ رہی ہے. حضرت عباس جب اتنی اجازت مانگتے ہیں, حسین کہتے ہیں عباس میں تجھے کس طریقے سے جانے دوں, تو تو میرا بازو ہے, تو تو خیمے کا علم بردار ہے, تو میرے خیمے کا علم بردار ہے, میں تجھے کس طریقے سے جنگ میں جانے دوں, میں کس طریقے سے تجھے جنگ میں جانے دوں. عباس نے کہا حسین مجھے حضرت سکینہ کی پیاس برداشت نہیں کی جا سکتی, مجھے علی اصغر کی پیاس برداشت نہیں کی جا سکتی. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کو ٹھوکر لگاتے ہیں اور اس طریقے سے جہاں نہر فرات میں یزیدی لوگوں نے پہرا لگا دیا تھا کہ پانی کو جانوروں کو پلایا جائے, پانی تو کتوں کو پلایا جائے, پانی تو جانوروں کتوں خیروں کو سب کو پلایا جائے, مگر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیا جائے, ان کے ماننے والوں کو پانی نہ دیا جائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ ہاتھ میں لیتے ہیں, ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں اور نہر فرات میں حضرت سکینہ کے لیے پانی لینے جا رہے ہیں, حضرت علی اصغر کے لیے پانی لینے جا رہے ہیں. کیسے جا رہے ہیں؟ سوچ رہے ہیں پانی لا کر میں حضرت سکینہ کو پلا دوں گا, حضرت سکینہ کی پیاس بجھ جائے گی. اے میدان کی سرزمین میں رہنے والوں سنی مسلمانوں, آپ کے یہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے, آپ کے یہاں بھی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہوگی. جب چھوٹی چھوٹے بچے رونے لگتے ہیں, کسی چیز کی فرمائش کرتے ہیں, جب چھوٹے بچے رونے لگتے ہیں تو ماں کا دل تڑپنے لگتا ہے, باپ کا دل تڑپنے لگتا ہے. میں حسین تیری عظمت پر سلام کرتا ہوں, میں تیرے کلیجے کو سلام کرتا ہوں, تو نے وہ کام کیا ہے حسین کہ بیٹے پانی کے لیے ترس رہے ہیں مگر صبر کر رہا ہے, سکینہ پانی کے لیے ترس رہی ہے, میرا حسین صبر کر رہا ہے. مسلم کی بچیاں پانی کے لیے ترس رہی ہے مگر میرا حسین صبر کر رہا ہے, میرا حسین صبر کر رہا ہے. خیمے میں سب رو رہے ہیں مگر میرا حسین صبر کر رہا ہے. بچیاں رو رہی ہے, حسین
علی اصغر پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، علی اصغر پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، سب کے ہونٹ سوکھ گئے ہیں، میرا حسین صبر کر رہا ہے، میرا حسین صبر کر رہا تھا۔ اور زمانے والوں کان کھول کر سن لینا، تم یہ مت سمجھنا کہ کربلا میں کربلا والے پیاسے تھے، کربلا کی سرزمین میں کربلا والے پیاسے تھے، ارے ان کی شان تو یہ تھی کہ آواز دے تو جنتی کو سر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے، اور یہ صبر کا مقام تھا، صبر کا مقام، یہ صبر کا مقام تھا، ورنہ میرے حسین ارے انگلی جہاں لگا دے سمندر نکل پڑے، انگلی جہاں لگا دے سمندر نکل پڑے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ حسین کربلا کی سرزمین میں پیاسا تھا، تم یہ مت سمجھنا کہ نبی کے نواسے کربلا کی سرزمین میں پیاسے تھے، مگر ان کو امتحان دینا تھا، ان کو صبر کا امتحان دینا تھا، اس لیے انہوں نے دعائیں نہیں کی۔ اگر وہ سورج کو بھی اشارہ کر دے تو سورج بھی پانی دے دیتا، اگر وہ آسمان کو اشارہ کر دے تو آسمان سے پانی آنے لگتا، اگر وہ علی اصغر زمین پر اپنی ایڑیاں لگانے لگتے تو زمین سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، مگر ان کو پانی پینا نہیں تھا، ان کو امتحان صبر کا دینا تھا، ان کو امتحان صبر کا دینا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ ان یزیدیوں نے نہر فرات پر قبضہ بنا لیا ہے، ارے کیسے مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم نہیں آیا، ان کو چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم نہیں آیا، نبی کے نوازوں پر رحم نہیں آیا۔ ارے نبی کے نوازوں کو ناراض کر کر نماز پڑھنے والوں، نبی کے نوازوں کو ناراض کر کر قرآن پڑھنے والوں، ارے آقا تو فرما رہے ہیں کہ جن کے دل میں میرے اہل بیت کی دشمنی ہے، جن کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہے، وہ کعبے میں بھی مرے تو جہنمی ہے، وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں۔ حسین کے بیٹوں کا پانی بند کر کر نماز پڑھنے والوں، حسین کے بچوں پر پانی بند کر کے قرآن پڑھنے والوں، یہ نمازیں قبول نہیں ہونے والی ہے۔ تم نے حسین کے بیٹوں پر پانی بند کر لیا، ارے یزیدو دیکھو دیدان کی سرزمین پر، دیدان کی سنی سرزمین پر دیکھو، تم نے وہاں پانی بند کر دیا، یہاں غلامان حسین کے نام پر پانی ہی نہیں، لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں حسین کے نام پر، حسین کے نام پر چائے پلا رہے ہیں، حسین کے نام پر لنگر کھلا رہے ہیں، دنیا والوں کو بتا دیا ارے تم نے تو پانی حسین کے بچوں پر بند کیا تھا، ارے ہم نام حسین پر، حسین کی محبت پر لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں کو لنگر کھلا رہے ہیں، ہمارے دل میں حسین کی محبت ہے، ہمارے دل میں حسین کا پیار ہے۔ میرے ہاں حسین سے محبت کرنے والا جنتی ہے، حسین سے پیار کرنے والا جنتی ہے، ان سے بچوں سے محبت کرنے والا جنتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی نہر فرات میں جاتے ہیں، نہر فرات میں یزیدوں کا پہرا ہوتا ہے، وہ حضرت عباس علی کا وہ بیٹا جیسے ہی نہر فرات میں جاتا ہے، دکھنے میں حضرت علی کی طرح لگ رہے تھے، دکھنے میں حضرت علی کے ہم شکل لگ رہے تھے، امام حسن اور امام حسین دکھنے میں حضور جیسے تھے، دکھنے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر حضرت عباس ہو بہو ایسا لگتا تھا کہ میدان میں علی آ گئے ہیں، ایسا لگتا تھا میدان میں علی آ گئے ہیں۔ جب یزیدی لشکروں نے حضرت عباس کو دیکھا، حضرت عباس کو دیکھ کر کانپنے لگے، حضرت عباس کو دیکھ کر کانپنے لگے، وہ سوچ رہے ہیں میدان میں علی آ گیا ہے کیا، میدان میں علی آ گیا ہے کیا؟ تو کسی نے کہا یہ علی نہیں ہے، یہ علی کا بیٹا عباس ہے، یہ علی کا بیٹا عباس ہے۔ حضرت عباس پانی لینے کے لیے ان یزیدی لشکروں کو اس طریقے سے کاٹ رہے ہیں، حضرت ان یزیدیوں کو اس طریقے سے کاٹ رہے ہیں، اس طریقے سے چیر رہے ہیں کہ جیسے کوئی گاجر اور مولی کو کاٹ رہا ہے، اس طریقے سے کاٹتے رہے، اس طریقے سے چیرتے رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاٹتے کاٹتے نہر فرات تک پہنچ جاتے ہیں، نہر
فرات میں پہنچ جاتے ہیں، مشکیزہ پانی کا مشکیزہ بھرتے ہیں۔ پانی کا مشکیزہ بھرنے کے بعد حضرت عباس پانی پینے لگتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں پانی لیتے ہیں۔ حضرت عباس سوچنے لگے کہ میں کیسے پانی پی سکتا ہوں، میں حضرت عباس کی وفا کو سلام کرتا ہوں، میں حضرت عباس کے کردار پر سلام کرتا ہوں۔ حضرت عباس سوچنے لگے اے عباس کیا کر رہا ہے، خیمے میں علی اصغر پیاسا ہے، خیمے میں حضرت سکینہ پیاسی ہے، اور تو ان سب سے پہلے پانی پینا چاہے گا، تو ان سب سے پہلے پانی پینا چاہے گا۔ حضرت عباس نے پانی کو چھوڑ دیا، حضرت عباس نے پانی کو چھوڑ دیا۔ اب دیکھو حضرت عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا اے گھوڑے اب تو پانی پی لے، تو بھی بھوکا ہے، تو بھی پیاسا ہے۔ ارے او نبی کی آل سے دشمنی رکھنے والوں، نبی کے آل سے بغاوت کرنے والوں، نبی کے آل پر پانی بند کرنے والوں، نبی کے آل پر کھانا بند کرنے والوں، جیسے حضرت عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا اے گھوڑے پانی پی لے، گھوڑے نے اپنے منہ کو ہلایا اور پانی پینے سے انکار کر دیا۔ جو جانتا تھا کہ میں وفادار ہوں، میں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ہوں، میں پانی کیسے پی سکتا ہوں، خیمے میں علی اصغر پیاسے ہیں، میں پانی کیسے پی سکتا ہوں، خیمے میں حضرت سکینہ پیاسی ہے، میں پانی کیسے پی سکتا ہوں۔ خیمے والے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، خیمے والے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ حضرت عباس کے گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ ارے جانوروں کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، جانوروں کے دلوں میں نبی کے نوازوں کی محبت ہے۔ اس جانور نے پانی نہیں پیا۔ ارے حکومت کے نشے میں آ کر، اے پیسوں کی دولت میں آ کر، اے یزید کی دھمکیاں سن کر امام حسین کا ساتھ چھوڑنے والوں، ارے تم سے تو یہ جانور اچھا ہے، جانور کہ جو 3 دن کا بھوکا بھی ہے، 3 دن کا پیاسا بھی ہے۔ عباس نے کہا اپنے گھوڑے سے گھوڑے پانی پی لے، مگر گھوڑا پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہے، گھوڑا پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ جانور بھی اہل بیت کا محبت کرتے ہیں، جانور بھی نبی کے نوازوں سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ہرنی آئی تھی امام حسین کے لیے اپنے بچے کو دینے، جانوروں نے بھی اہل بیت سے محبت کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مشکیزے کو لے کر جیسے ہی خیمے کی طرف چلنے لگتے ہیں، خیمے کی طرف چلنے لگتے ہیں، تو اب شمر لعین نے کہا اپنے لشکروں سے اے لوگوں، اگر یہ مشکیزہ ان کے خیمے میں پہنچ گیا، اگر حضرت عباس کے پانی کو لے کر خیمے میں پہنچ گئے تو تم میں سے کوئی بچ نہیں سکتا، تم میں سے کوئی باقی رہ نہیں سکتا۔ تم نے ہی دیکھا ہے کہ جب یہ بھوکے پیاسے ہو کر ہمارا حال کیا کر رہے ہیں، یہ بھوکے پیاسے ہو کر ہمارا حال یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے۔ جب وہ بھوکے رہ کر ہم کو جہنم میں پہنچا سکتے ہیں، اگر انہوں نے پانی پی لیا تو کیا ہوگا؟ حضرت عباس پانی کا مشکیزہ لے کر جا رہے ہیں، دل میں سوچ رہے ہیں آج سکینہ کو پانی پلا دوں گا۔ سکینہ نے کہا تھا چچا پانی لے کر آنا، سکینہ پیاسی ہے۔ سکینہ نے کہا تھا چچا پانی لے کر آنا، علی اصغر پیاسا ہے، میرا بھائی پیاسا ہے، میرے بھائی نے پانی نہیں پیا ہے، میرا بھائی 3 دن کا پیاسا ہے۔ حضرت عباس سوچ رہے ہیں آج تو میں سکینہ کو پانی پلا دوں گا، آج تو میں علی اصغر کو پانی پلا دوں گا۔ مگر کیا دیکھتے ہیں یزیدی فوج کا ایک سالہ، یزیدی فوج کا ایک سپاہی ایسا تیر لگاتا ہے، ایک ایسا تیر چلاتا ہے، حضرت عباس کے بازو کو قلم کر دیتا ہے، حضرت عباس کے بازو کو شہید کر دیتا ہے۔ حضرت عباس وہ مشکیزہ اپنے دوسرے ہاتھ میں لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو حضرت سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جا سکتی تھی، ان کو چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جا سکتی تھی۔ سوچ تو رہے ہیں ارے یہ لوگ ہمیں شہید کر رہے ہیں، یہ لوگ ہمیں مار رہے ہیں، جو ہمارے نانا جان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے نانا جان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں نے شہید کیا۔ دوستو جب کوئی غیر پتھر مارے تو اتنا درد نہیں ہوتا، جب کوئی غیر پتھر مارے تو اتنا درد نہیں ہوتا، جب کوئی اپنا پھول مارے تو درد ہوتا ہے، جب کوئی اپنا پھول مارے تو درد ہوتا ہے۔ مگر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس نے اس مشکیزے کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لیا، دوسرے ہاتھ میں لے کے ہی چلنے لگے تو ایک دوسرے نے
تیر مارا, حضرت عباس کا وہ بازو بھی شہید کر دیا. حضرت عباس نے مشکیزے کو اپنے منہ میں لیا. اور آپ دیکھیں جب انسان کے دونوں ہاتھ شہید ہو جائے, جب انسان کے دونوں ہاتھ قلم ہو جائے, تو وہ پھر گھوڑے پر کیسے سواری کر سکتا ہے, وہ گھوڑے پر کیسی سواری کر سکتا ہے. مگر میں حضرت عباس کے اس گھوڑے کو سلام کرتا ہوں, میں حضرت عباس کے اس وفادار گھوڑے پر میرے ماں باپ قربان کرتا ہوں, میں حضرت عباس کے اس گھوڑے کی مٹی پر میری جان قربان کرتا ہوں کہ اس گھوڑے نے کیسی محبت کی تھی, اس گھوڑے نے کیسا پیار کیا تھا. حضرت عباس کے دونوں بازو شہید ہو گئے ہیں, حضرت عباس کے دونوں بازو شہید ہو گئے, مگر وہ گھوڑا پھر بھی حضرت عباس کو صحیح طریقے سے لے جا رہا ہے, وہ گھوڑا پھر بھی صحیح طریقے سے لے جا رہا ہے. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بخت پیچھے سے بھالا مارتا ہے, پیچھے سے نیزہ مارتا ہے. جیسے ہی نیزہ مارتا ہے کوئی اور دوسرا تیر لگاتا ہے, حضرت عباس کے چہرے پر لگتا ہے. جب دیکھو ہم کوئی گاڑی سے گرتے ہیں تو اپنے ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ ہم بچ سکے, جب ہم کسی جگہ سے گرتے ہیں تو پہلے اپنے ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ وہ بچ سکے. مگر حضرت عباس کے دونوں ہاتھ شہید ہو گئے ہیں, حضرت عباس کے دونوں ہاتھ شہید ہو گئے ہیں. کیا دیکھتے ہیں حضرت عباس جب گرے ہوں گے تو آسمان کانپ رہا ہوگا, زمین تھرتھرا رہی ہوگی. اے ڈیڈان کی سرزمین میں رہنے والوں سنی مسلمانوں, داستان کربلا اگر صحیح طریقے سے سنائی جائے, اگر صحیح طریقے سے بیان کی جائے تو بیان کرنے والا رونے کی وجہ سے, بیان کرنے والا رونے کی وجہ سے مایت کو بند کر سکتا ہے. وہ یہ کہہ دے گا مجھے داستان کربلا نہیں بیان کرنی ہے کیونکہ میں بیان نہیں کر سکتا, میرے اندر وہ ہمت نہیں ہے. مگر ان لوگوں نے داستان کربلا کو آسان طریقے سے لکھ دیا ہے, آسان طریقے سے لکھ دیا ہے تاکہ ہر کوئی بیان کر سکے. اگر داستان کربلا صحیح طریقے سے سمجھائی جائے, اگر داستان کربلا صحیح طریقے سے بیان کی جائے تو پورا مجمع رونے لگے, پورا مجمع رونے لگے, بیان کرنے والا بھی رونے لگے. مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی گھوڑے سے گرتے ہیں, ان دشمنوں نے حضرت عباس پر تیر کی بارش کر دی, ان لوگوں نے حضرت عباس پر تیر کی بارش کر دی. حضرت عباس نے حسین کو پکارا, آقا حسین میری مدد لیجئے, آقا حسین میرے پاس تشریف لائیے. آقا حسین جیسے حضرت عباس کی آواز کو سنتے ہیں, حضرت عباس کے پاس جاتے ہیں, حضرت عباس حسین سے کہنے لگتے حسین میں سکینہ کی پیاس کو بجھا نہ سکا, میں علی اصغر کی پیاس کو بجھا نہ سکا, سوچ تو رہا تھا کہ سکینہ کی پیاس کو بجھا دوں گا, سوچ تو رہا تھا علی اصغر کی پیاس کو بجھا دوں گا, مگر ان یزیدیوں نے پیاس بجھانے نہ دے سکی, ان یزیدیوں نے مجھے پانی لے جانے نہ دیا, ان یزیدیوں نے جانوروں کو تو پانی پلایا مگر ہمیں پانی نہیں پلایا, ان یزیدیوں نے کافروں کو پانی پلایا مگر ہمیں پانی نہ پلایا. حسین ہم نے ان کا کیا بگاڑا تھا, حسین ہم نے ان کا کیا کیا تھا جو ہم پر پانی بند کر دیا ہے, ہم پر کھانا بند کر دیا ہے, حسین ہم نے ان کا کیا کیا تھا. حسین نے کہا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا, یہ دنیا کے نشے میں, یہ یزید کی ڈر سے, یہ دنیا کی لالچ میں, یہ پیسوں کی لالچ پر ہم پر ظلم کر رہے ہیں. حضرت عباس کہہ رہے ہیں اے آقا حسین, آقا حسین میرے لاشے کو خیمے کے اندر مت لے جانا, میرے لاشے کو خیمے کے اندر مت لے جانا. آقا حسین نے کہا, آقا حسین نے کہا بھائی میں کیوں نہ لے جاؤں. حضرت عباس نے کہا اس لیے کہ حضرت سکینہ سے میں نے وعدہ کیا تھا, حضرت سکینہ سے میں نے وعدہ کیا تھا, سکینہ رومت میں تیرے لیے پانی لاؤں گا, سکینہ رومت میں تیرے بھائی کے لیے پانی لاؤں گا. حضرت سکینہ کی یہ امید ہے کہ چچا ابھی پانی لے کر آئیں گے, چچا ابھی پانی لے کر آئیں گے. وہ اس امید میں خوش تو ہوگی, وہ اس امید میں راضی تو ہوگی کہ چچا ابھی پانی لے کر آئیں گے, چچا ابھی پانی لے کر آئیں گے, میرا بھائی پیاسا نہیں رہے گا, میرا بھائی پانی کے لیے نہیں تڑپے گا. اے آقا حسین میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جایا جائے تاکہ حضرت سکینہ کو تسلی ہو سکے. ایک وعدہ کرو. آقا حسین سے حضرت عباس نے کہا اے حسین مجھ سے
سے وعدہ کرو کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہیں لے جایا جائے گا, میرے لاشے کو خیمے میں نہیں لے جایا جائے گا. تاکہ سکینہ یہ سوچ رہے ہیں کہ حضرت عباس پانی لے کر آئیں گے, حضرت چچا پانی لے کر آئیں گے, مگر کیا دیکھتے ہیں حسین نے بھی کہا اے عباس میرا بھی ایک وعدہ مان لو, میرا بھی ایک وعدہ ہے, یہ وعدہ پورا کر لو. حضرت عباس نے کبھی بھی امام حسین کو بھائی نہیں کہا تھا. حضرت عباس نے امام حسین کو کبھی بھائی نہیں کیا تھا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حسین کا مرتبہ بڑا ہے, وہ جانتے ہیں کہ حسین کی شان بڑی ہے, وہ جانتے ہیں کہ حسین کی رفعت بڑی ہے, وہ جانتے ہیں حسین کا مرتبہ سب سے بڑا ہے. حسین نے کہا بھائی عباس میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے بھائی کہہ دے, میرا عباس میں بھائی سننا چاہتا ہوں, میرے کان ترس رہے ہیں, اے عباس مجھے بھائی کہہ دے. حضرت عباس نے کہا آقا حسین سے, اے آقا حسین میں آپ کو کس زبان سے بھائی کہہ سکتا ہوں, آپ کی طرح میری ماں نہیں ہے, آپ کی ماں تو خاتون جنت ہے, آپ کی ماں تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے, آپ کے نانا تو تمام نبیوں کے سلطان ہے, تمام نبیوں کے تاجدار ہے, میں آپ کو اپنے طرح بھائی کیسے سمجھ سکتا ہوں, میں آپ کو بھائی کیسے کہہ سکتا ہوں. مگر حسین نے کہا اے عباس مجھے ایک بار بھائی کہہ دے, اے عباس مجھے صرف ایک بار بھائی کہہ دے. آج کچھ لوگ حضور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں, حضور کو اپنی طرح بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ حضور ہمارے نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں کہ حضور تو ہماری طرح بشر ہے, ہماری طرح انسان ہے, وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے. ارے خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہو, یہ کیسے لوگ ہیں, کس کے اثر میں رہتے ہیں. ارے تم تھوکو تو کوئی تمہاری بیوی کھانا نہ کھائے, میرے نبی کی شان یہ ہے کہ خالی کنویں میں تھوک دے تو مٹی ہو جائے. ان کو پتا تھا, جو جانتے ہیں, جو علم رکھتے ہیں, انہیں پتا تھا کہ ان کا مرتبہ کیا ہے, ان کی شان کیا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسین نے کہا بھائی عباس ایک بار بھائی کے لئے, ایک بار بھائی کے لئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کو بھائی کہتے ہیں اور دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. آپ دیکھو اس سے اندازہ لگاؤ کہ جب عباس پیدا ہوئے تھے, جب عباس دنیا میں تشریف لائے تھے, تو سب سے پہلے چہرہ کس کا دیکھا تھا, چہرہ کس کا دیکھا تھا, چہرہ کس کا دیکھا تھا, امام حسین کا چہرہ دیکھا تھا. اور عباس جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں, جب عباس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں, تب بھی چہرہ حسین کا دیکھ رہے ہیں, تب بھی چہرہ حسین کا دیکھ رہے ہیں. اب حضرت امام حسین حضرت عباس کو اپنے خیمے میں نہیں لے جا رہے ہیں بلکہ کہیں دور رکھ دیا. اب کیا دیکھتے ہیں, حضرت امام زین العابدین بیماری کی وجہ سے, حضرت امام حسین کے 3 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے کربلا میں, کتنے بیٹے تھے, 3 بیٹے تھے. علی اصغر جو سب سے چھوٹے بچے تھے, جو 6 مہینے کے تھے, علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے, علی اکبر جو 18 سال کے تھے, علی اکبر جو 18 سال کے تھے, اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار تھے, جو بیمار کی وجہ سے پڑے رہے تھے. وہ بھی جب حضرت سکینہ کو دیکھتے ہیں, جب حضرت زین العابدین جب حضرت سکینہ کو دیکھتے ہیں, جب اس نورانی چہرے کو دیکھتے ہیں, جب وہ خوبصورت چہروں کو دیکھتے ہیں, جب ان کے چہروں سے آنسو جاری ہے, حضرت سکینہ اپنی پوئی زینب سے کہتی ہے, پوئی زینب حضرت عباس کو پانی لے کر آئیں گے, کب عباس پانی لے کر آئیں گے. زینب نے کہا اپنی بھتیجی سے, اے سکینہ ابھی عباس پانی لے کر آتے ہی ہوں گے, عباس پانی لے کر آتے ہی ہوں گے. حضرت سکینہ کو تو یہ امید تھی, حضرت سکینہ کو تو یہ امید تھی, کیونکہ ان کو یہ دیکھا نہیں جا سکتا تھا, ان کے بھائی علی اصغر کو پیاسا دیکھا نہیں جا سکتا تھا. کیا دیکھتے ہیں حضرت زین العابدین جب حضرت سکینہ کو دیکھتے ہیں, حضرت سکینہ کو دیکھتے ہیں, زین العابدین حضرت علی اصغر کو دیکھتے ہیں, وہ آقا حسین سے کہنے لگتے ہیں کہ مجھے پانی لینے جانے دو, میں پانی لینے جاؤں گا, مجھ سے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے, مجھے اپنے بھائی علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے. حسین نے زین العابدین سے کہا بیٹے تو کیسے پانی لینے جا سکتا ہے, تو بیمار ہے, تو صحیح سے چل نہیں سکتا ہے, تو پانی کیسے لینے جا سکتا ہے. اتنے میں علی اکبر آتے ہیں, علی اکبر آتے ہیں, علی اکبر امام
امام حسین سے کہتے ہیں ابا حسین حضور آقا حسین اب میں سکینہ کے لیے پانی لاؤں گا, میں علی اصغر کے لیے پانی لاؤں گا. امام حسین نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے میں تجھے کیسے جنگ میں جانے دے سکتا ہوں, میں کیسے ایک باپ کیسے اپنے بیٹے کو شہید ہونے جانے دے سکتا ہے, ایک باپ کیسے اپنے بچوں کو قتل ہونے کے لیے جانے دے سکتا ہے. حضرت عباس حضرت علی اکبر بار بار کہہ رہے ہیں اے بابا مجھے جانے دیا جائے, میں پانی لے کر آ جاؤں گا, میں پانی لے کر آ جاؤں گا. آقا حسین مجھے جانے دیا جائے, بابا مجھے جانے دیا جائے, میں پانی لے کر آؤں گا. مگر جو حضرت علی اکبر تھے وہ ہو بہو رسول اللہ کی طرح تھے. حضرت حسین نے کہا بیٹے جب ہم تمہیں دیکھ لیتے ہیں تو رسول اللہ کی یاد آ جاتی تھی, جب تمہیں دیکھ لیتے تھے تو آقا علیہ السلام کی یاد آ جاتی تھی. اے بیٹے جب تجھے دیکھ لیتے ہیں تو نانا کی یاد آ جاتی ہے, ہم کیسے تجھے جانے دیا جائے, ہم کیسے جنگ میں تجھے بھیج دے. مگر کیا دیکھتے ہیں حضرت سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے, حضرت علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے, ان بچیوں کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آقا حسین اجازت دے دیتے ہیں. جب علی کا وہ بیٹا, جب علی کا وہ پوتا, امام حسین کا وہ بیٹا, علی کا وہ پوتا جس میں علی اکبر آتا ہے, علی اکبر یعنی بڑا علی, بڑا علی. علی اصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا علی. حسین نے اپنے بچوں کے نام بھی کس طریقے سے رکھے, حسین نے اپنے بچوں کے نام بھی کیسے رکھے. علی اکبر جو سب سے بڑا ہے علی اکبر, اور علی اوسط جس کو امام زین العابدین کہا جاتے ہیں دوسرے نمبر کے علی اوسط جس کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے. اور تیسرے بیٹے کا نام رکھا علی اصغر یعنی سب سے چھوٹے بیٹے علی. حضرت امام حسین نے اپنے بچوں کے نام بھی کیسے رکھے. مگر کیا دیکھتے ہیں علی اکبر جا رہے ہیں جنگ میں, علی اکبر پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں. اے لوگوں دیکھو تو صحیح ان لوگوں نے نبی کی آل پر کیسا ظلم کیا ہے, نبی کے نواسوں پر کیسا ظلم کیا ہے. جب کوئی بڑوں پر ظلم کہے تو سہن سکتے ہیں, مگر چھوٹے چھوٹے بچوں کا پانی بند کر دیا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کا کھانا بند کر دیا ہے. ارے ہم تو روزہ اگر رکھ لے تو انسان صحیح سے دن نہیں گزار سکتا. اگر انسان تو روزہ رہتا ہے تو وہ رات میں کھاتا بھی ہے, وہ مغرب میں کھاتا بھی ہے. مگر یہ نبی کے نواسے ہیں جس نے 3 دن تک پانی بھی نہیں پیا ہے, 3 دن تک کھانا بھی نہیں کھایا ہے. ارے دیکھو ان ظالموں نے کیسا ظلم کیا تھا کربلا میں. نبی کے نواسے پر, نبی کے ان چھوٹے نواسوں پر پانی بند کر دیا گیا ہے. مگر علی اکبر جا رہے ہیں, جنگ کے لیے جا رہے ہیں. علی اکبر اس طریقے سے تلوار چلا رہے ہیں, صفے کی صفے انہیں کر دے رہے ہیں, صفے کاٹتے رہے ہیں, اس طریقے سے کاٹ رہے ہیں کہ جس صف میں بھی گزر جاتے تھے وہ سب کو خالی کر دیا کرتے تھے, جس جگہ بھی چلے جاتے تھے یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا دیا کرتے تھے. آخرکار وہ کاٹتے آخرکار ان کو جہنم میں پہنچاتے. علی اکبر کو پیاس لگنے لگتی ہے, علی اکبر کو پانی کی طلب لگنے لگتی ہے. وہ خیمے میں پھر آتے ہیں اور آقا حسین سے کہتے ہیں بابا حسین مجھے پانی دیا جائے, میں پانی کے لیے تڑپ رہا ہوں, مجھے پانی دیا جائے. اگر ایک قطرہ بھی پانی مل جائے, اگر ایک گھونٹ بھی پانی مل جائے تو میں ان یزیدی کتوں کو, میں یزیدیوں کو ایک بھی نہیں چھوڑوں گا, میں یزیدیوں کو تمام کے تمام کو جہنم میں پہنچا دوں گا. مگر آقا حسین نے کیا دیکھتے ہیں کہ آقا حسین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگوٹھی دی, وٹی کو ان کے منہ میں رکھا, جن سے ان کو تھوڑی راحت محسوس ہوئی. خیمے میں پانی تو نہیں تھا, خیمے میں کھانا تو نہیں تھا. آخر حسین کہاں سے ان کو پانی پلاتے, آخر حسین کہاں سے پانی لاتے. اے اسلام کے مقدس دیوانوں, آخر علی اکبر پھر سے جاتے ہیں, پھر سے ان پر حملہ کرنے لگتے ہیں, پھر سے جنگ کرنے لگتے ہیں, پھر سے ان کو جہنم میں پہنچانے لگتے ہیں. پھر سے وہ جنگ کرتے کرتے وہ تھک جاتے ہیں, پھر سے امام حسین کے پاس آتے ہیں. بابا مجھے پانی مل جائے تو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, بابا اگر مجھے پانی مل جائے تو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. انہوں نے میرے بھائیوں کو پیاسا رکھا ہے, انہوں نے میری بہن
حسین کو پیاسا رکھا ہے. بابا حسین سے کہنے لگے کہ مجھے پانی کا ایک گھونٹ مل جائے. مگر حسین نے کہا بیٹے اب تو ہمارے مقدر میں جامع کوثر ہے, ہمارے مقدر میں دنیا کا پانی نہیں ہے, اب تو تم فوراً نانا جان کے پاس جا کر جامع کوثر پیو گے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پھر سے جنگ میں جانے لگتے ہیں. علی کا وہ حضرت امام حسین کا وہ بیٹا, علی کا وہ پوتا اس طریقے سے جنگ کرتا ہے, اس طریقے سے لڑائی کرتا. دیکھو تو صحیح علی کے بیٹوں میں کیا طاقت ہے, علی کے بیٹوں کی کیا شان ہے کہ بھوکے پیاسے لے کر بھی یزیدیوں کو اس طریقے سے کاٹ رہے ہیں کہ جیسے کوئی گاجر اور ملی کو کاٹ رہا ہے. اس طریقے سے حضرت علی اکبر کاٹ رہے ہیں. مگر ان ظالموں نے حضرت علی اکبر پر بھی اس طریقے سے حملہ کر دیا, کہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی. جیسے ہی حضرت علی اکبر پر تیر لگنے لگتے ہیں, وہ گھوڑے سے گرتے ہیں زمین پر, اپنے بابا کو آواز دیتے ہیں اے بابا جان میری خبر لیجئے. جیسے امام حسین کے وہ بڑے بیٹے حضرت علی اکبر آتے ہیں, علی اکبر جیسے ہی گھوڑے سے گرتے ہیں حضرت حسین کو بلانے لگتے ہیں, اپنے بابا جان کو بلانے لگتے ہیں. جب امام حسین اپنے علی اکبر کو لینے کے لیے جاتے ہیں, حسین کہنے لگتے ہیں بیٹا میں تجھے دلہا تو نہ بنا سکا. ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹے کو دلہا بنتا دیکھے, مگر حسین میں تیرے صبروں کو سلام کرتا ہوں, حسین میں تیری عظمتوں کو سلام کرتا ہوں کہ تو نے علی اکبر کا لاشا دیکھا پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کی مولا اے مولا تو ان یزیدی کتوں کو نیست و نابود کر دے. پھر بھی حسین رب کی رضا پر راضی ہے. علی اصغر کا تڑپنا بھی دیکھ رہے ہیں حسین, علی اکبر کا تڑپنا بھی دیکھ رہے ہیں حسین. مگر ہمارے یہاں تھوڑی بیمار ہو جائے, ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہمیں کچھ ہو جائے, ہمارے یہاں تکلیف ہو جائے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرا ہی گھر ملا تھا تکلیف میں آنے کے لیے, مجھے میرا ہی گھر ملا تھا. اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگتے ہیں. مگر کربلا کی سرزمین میں دیکھو تو صحیح حسین نے کتنوں کو شہید کر دیا ہے. بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر, حسین نے کہا مولا تو راضی ہو جا تیری رضا کی خاطر. بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں, سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں, دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. ان لوگوں کربلا کی واقعات تو وہ واقعات ہیں, اگر کوئی صحیح طریقے سے بیان کر سکے, اگر وہ صحیح طریقے سے آپ کو سمجھا سکے تو تمام لوگ رونے لگے. مگر لوگوں نے ہی کربلا کی داستان کو لکھنے میں ہی اتنی مشکلات نہیں کی تاکہ کوئی پڑھتے پڑھتے بھی رو سکے. مگر جب مابعد کربلا کے واقعات آتے ہیں, کربلا کے بعد بھی ان ظالموں نے کتنا ظلم کیا, کربلا کے بعد بھی ان ظالموں نے بہت ظلم کیا. جب میں کربلا کے بعد کے واقعات کو پڑھتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو جاری نکلنے لگتے ہیں. کربلا کے بعد بھی ان ظالموں نے بہت ظلم کیا تھا. کربلا کے بعد بھی یعنی امام حسین تمام لوگوں کو شہید کرنے کے بعد بھی ان یزیدیوں نے حضرت سکینہ کو تماچے مارے تھے, ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو تماچے مارے تھے. حضرت سکینہ کی بالی چھین لی تھی ان لوگوں نے دنیا کی لالچ میں. اے لوگوں تم کہاں جا رہے ہو, اے حسین کے ماننے والے تم کہاں جا رہے ہو, تمہیں معاذ اللہ رافضیت کی طرف لے جایا جا رہا ہے, تمہیں معاذ اللہ گناہوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے. حسین کے نام سے گناہوں سے
توبہ کر لو، حسین کو راضی کرنے والے کام کر لو۔ مگر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا بھی ملا ہے اس گاؤں میں، ایک بندہ ایسا ملا کہ جس نے حسین کے نام پر توبہ کی ہے، جس نے حسین کے نام پر توبہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا جو گناہوں سے توبہ کر لے گا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ نہیں کیا۔ آپ گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہو، اگر آپ ایسے چاہتے ہو کہ آپ نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے، آپ بھی گناہوں سے توبہ کر لو۔ قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اگر اس بیان کو سن کر اگر آپ نے توبہ کی، میرا حسین بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، رسول اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ ہمیں دنیا کو دکھانا نہیں ہے، ہمیں اللہ اس کے رسول کو چہرہ دکھانا ہے۔ اے اسلام کے مقدس دیوانوں، کربلا کی داستان اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ہمارے اندر بھی کچھ چینجنگ آئے، ہمارے اندر بھی کچھ تبدیلیاں آئے، ہمارے اندر بھی کچھ چیزیں آئے، ورنہ تو ہر کوئی داستان سناتا ہے چلا جاتا ہے، ہر کوئی داستان سناتا ہے پیسے لے کر چلا جاتا ہے، ہر کوئی داستان سناتا ہے چلا جاتا ہے، مگر آپ بھی کچھ سمجھو، آپ کے اندر بھی اگر کچھ آئے۔ آپ دیکھو آپ کا گاؤں کا ماحول ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، تمام لوگوں کو دیکھا محبت والے ہیں، تمام لوگ اچھے ہیں، تمام لوگ پیارے ہیں، امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، امام حسین سے پیار کرنے والے ہیں، اور ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے کہ ہم امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، امام حسین سے پیار کرنے والے ہیں۔ ہم نے امام حسین کے لیے جو کچھ بھی کیا، کربلا کی کل قیامت کے دن اس کا آپ دیکھنا، جن لوگوں نے بھی امام حسین کے نام پر صرف ایک روپیہ بھی خرچ کیا ہے، آقا حسین اس کو کل قیامت کے دن جنت میں داخل کریں گے، اس کو کل قیامت جنت کے دن داخل کریں گے۔ اور کل سے الحمدللہ کل سے امام حسین کی شہادت اور علی اصغر کی شہادت کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔